رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بانیان مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ فرمان معصوم ہے صلو علینا بالاصوات طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ ہم پر درود پڑھو تو بآواز پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل محبۃ محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه وتربیۃ الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الکون والمکان فخلق الخلق ذی حاجۃ وآہۃ وآفات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے شایان شان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ہم متوجہ ہیں، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، لائق حمد ہے وہ پروردگار۔ آپ کوشش کریں گے کہ ابتدا میں ہی متوجہ ہو جائیں، کیونکہ میں تمہید میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار جو ازلی ہے، تاکہ کوئی پوچھ نہ سکے کہ وہ کب سے ہے۔ اب یہ جو بکھر کے بیٹھے ہوئے ہیں چند لوگ ہیں، آپ ہی مل کے بیٹھ جائیے، آپ بھی حضور آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔
پارک میں بیٹھنا اور ہے، مجلس میں بیٹھنا اور ہے. جی میرے ایک لفظ سے مجھے آپ کی توجہ درکار ہے. لائق حمد ہے وہ پروردگار جو ازلی ہے کہ کوئی پوچھ نہ سکے کہ وہ کب سے ہے. وہ ابدی ہے کہ کوئی سوال نہ کر سکے کہ وہ کب تک ہے. اس کے قدیم ہونے کے لیے صرف محمدوں سے پہلے ہونا ہی کافی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں محسوس کر رہا ہوں میرے سامنے عارفین تشریف فرما ہے. لفظ بدلتا ہوں، معانی کی دنیا بدل جائے. لائق حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کے مقابلے میں بڑا نہیں ہے. بیٹا آپ تک بھی بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں. لائق حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کے مقابلے میں بڑا نہیں ہے. ہوا اکبر و ان یوسف بے، وہ ہر تعریف کرنے والے کی تعریف سے بڑا ہے. بسم اللہ. پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ. اب تک میں نے دیکھ لیا ہے آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی اپنی مرضی سے کی ہوئی حمد معیار محمود پہ پوری اترتی ہے. میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، میری باتیں انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گی. یہ ذکر آل محمد ہے، اور ذکر آل محمد میں نچلی اڑان بھرنا حرام ہے. بات صرف ان کے لیے ہے جو مجلس سننا چاہتے ہیں اور جو سنتے ہوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے نصیب میں سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں آتا ہے. جی لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی اپنی مرضی سے کی ہوئی حمد معیار محمود پہ پوری اترتی ہے. پھر لائق سلام ہے وہ علی کہ جس کا بابا محمد کو نزاکت نبوت کے مطابق پالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بیٹا اگر آپ میری طرف دیکھیں تو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ تک کچھ پہنچے. جی لائق سلام ہے وہ علی کہ جس کا بابا محمد کو نزاکت نبوت کے مطابق پالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ابھی جو 1-2% چہرے خاموش ہیں اور حیران ہیں کہ اللہ جانے انہیں کیا ہوا ہے، شاید اس جملے کے بعد انہیں بھی یہی ہو جائے جو انہیں ہوا ہے. لائق سلام ہے وہ علی کہ جس کے ذکر میں صرف بندہ مسکرا دے تو بیٹھے بیٹھے رضی اللہ ہو جاتا ہے. جی جس کے ذکر میں حضور صرف مسکرا دینے سے، جملہ میں نے ابھی آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو. جس کے ذکر میں صرف مسکرا دینے سے بندہ بیٹھے بیٹھے رضی اللہ ہو جاتا ہے. مجھے خبر نہیں لوگوں کے پاس کتنے رضی اللہ ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سارے رضی اللہ ہیں. اس لیے کہ رضی اللہ اسے کہتے ہیں جس سے خدا راضی ہو جائے، اور وہ پروردگار علی سے کم کسی پہ راضی ہوتا ہی نہیں. جو بندہ ذکر علی پہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، اسی کو رضی اللہ کہا جاتا ہے. وہ پروردگار اپنی کتاب اطیب البیان میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے سارے سننے والے میسر آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، آپ کو یہ خبر نہیں کہ بانی مجلس کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے بلانے کے لیے، اور جو آتا ہے وہ کہاں کہاں سے ہو کے آ رہا ہے.
اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے فلاں پڑھ رہا تھا, اب ایک اور آ جائے گا, اب ایک اور آ جائے گا, بس ٹھیک ہے چلتا رہے گا. تو یہ جو عقل و خرد اور شعور کا دسترخوان بانیان مجالس بچھاتے ہیں, جب آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ پہ واجب ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کر کے پڑھیں کہ مالک ان کے رزق میں اضافہ فرما کہ جنہوں نے ہمارے لیے شعور کا دسترخوان بچھایا. پیٹ کا رزق دینا آسان ہے, شعور کا رزق دینا مشکل ہے. اس خاندان کا ذکر شعور کا رزق. وہ پروردگار اپنی کتاب اطیب البیان میں ہم جیسے ادنا لوگوں سے بوسیلہ زبان محمد گفتگو کر رہا ہے. میری ایک بات پہ مجھے آپ کی توجہ درکار ہے, اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں جو گفتگو میں کر رہا ہوں وہ آپ نے کبھی کہیں کسی سے سن رکھی ہو تو بے شک مجلس میں خاموش بیٹھ کر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں, ورنہ تبرک نیا بھی ہو اور تازہ بھی ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے کے لیے ابراہیم جیسا نبی بھی جھولی پھیلا دیتا ہے. جو اس ذکر میں بھی چپ بیٹھا رہے اللہ کرے اس کی زبان کی خیر ہو. میں یہی کہہ سکتا ہوں جو اس ذکر میں بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا خدا کرے اس کی زبان کی خیر. جی وہ پروردگار علی کل شیء قدیر ہوتے ہوئے ہم جیسے ادنا لوگوں سے بوسیلہ زبان محمد گفتگو کر رہا ہے. لفظ بدلتا ہوں حضور معانی کی دنیا بدل جائے. وہ پروردگار ہم جیسے ادنا لوگوں سے بات کرنے کے لیے زبان محمد سے توسل کر رہا ہے. جو بندہ نعرہ حیدری پہ یا علی یوں کہے, یا علی, اس کا کیا خیال ہے اللہ اسے کیا عطا کرے؟ اس کا کیا خیال ہے کہ اللہ اسے کیا عطا کرے اس نعرے کے بدلے میں؟ بولیے. توفیق ہی دے جی, اسے توفیق ہی ملے. اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ علی کون ہے, اور خدا کی نگاہ میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ علی کے معاملے میں سستی برداشت ہی نہیں کرتا, وہ بالکل نہیں کرتا. آپ کسی معاملے میں بولتے ہیں نہیں بولتے وہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے, لیکن علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا. وہ پروردگار ہم جیسے ادنا لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے زبان محمد سے توسل کر رہا ہے. بلکہ لفظ بدلوں, وہ پروردگار ہم جیسے ادنا لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے زبان محمد سے توسل نہیں زبان محمد پہ توکل کر رہا ہے. وہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو رسول دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. پوری شیعت بیان کرنے لگا ہوں حضور سے ایک جملے میں. جو رسول دے یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے, یہ تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے. مہربانی, یہ اللہ کی لاریب کتاب ہے, اور یہ وہی کتاب ہے جسے دنیا کافی سمجھتی. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان محفلوں میں آیا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے یا ہمارے لیے کافی ہے. وہ پروردگار اعلان کر رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو رسول دے وہ لے لو. ابھی تک میں نے دیکھ لیا ہے جو چہرے ابھی تک خاموش ہیں, میں اس جملے کے بعد دیکھوں گا کہ زبانیں انہی کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. جو رسول دے وہ لے لو, جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. یہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو, جو جس سے رسول روکے. ذرا ان اللہ والوں کو تو بلائیے جنہیں علی والے سمجھ میں نہیں آ رہے.
میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پروردگار اپنی کتاب میں یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ جو میں دوں وہ لے لو؟ میرا سوال حضور غلط ہو تو مجھے آپ ٹوک سکتے ہیں. وہ پروردگار یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ جو میں دوں وہ لے لو؟ کیوں بیٹا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں میں. وہ خدا یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ جو میں دوں وہ لے لو؟ چلیے یہ نہ کہے، یہ کہہ دے کہ جو میں رسول کے ذریعے دوں وہ لے لو. چلیے یہ بھی نہ کہے، یہی کہہ دے کہ جو میرا رسول دے وہ لے لو. نہیں، وہ صرف اور صرف لفظ رسول کہہ کے بتا رہا ہے کہ اس رسول کو صرف یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف تمہیں نماز پڑھانے آیا ہے، یہ وہ ہے جو میرے ہوتے ہوئے بھی دینے کا اختیار رکھتا ہے. اے حیا، آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے. جی حضور. بات پہنچ رہی ہے میرے بھائی؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں دوں وہ لے لو. اس کی بیٹا گونج کم کرو، تھوڑا سا والیوم بڑھا دو، گونج اس کی کم کرو. وہ یہ نہیں کہتا کہ جو میرا رسول دے وہ لے لو. وہ یہ نہیں کہتا کہ جو میں رسول کے ذریعے دوں وہ لے لو، بلکہ وہ صاف صاف کہتا ہے جو رسول دے وہ لے لو. یہ پروردگار اس امت میں رسول کی حیثیت اسٹیبلش کر رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا یہ صرف نمازیں پڑھانے آیا ہے، یہ دینے کا بھی اختیار رکھتا ہے. جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے رک جاؤ. میں نے کہا تھا جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں. جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے. جن لوگوں کو شیعت سمجھ میں نہیں آ رہی وہ قرآن کی آیت سے ساری شیعت سمجھ کے جائیں. رسول کے دیے ہوئے کو لینے کا نام تولا ہے. رسول کے روکے ہوئے سے رک جانے کا نام تبرہ ہے. اب دنیا بتائے تولا کرنی ہے یا نہیں، تبرہ کرنی ہے یا نہیں. اب دنیا بتائے کہ تولا کرنی ہے یا نہیں، تبرہ کرنی ہے یا نہیں. رسول کے دیے ہوئے کو سینے سے لگا لینے کا نام تولا ہے. میں نے ایک جملے میں بیٹا پوری شیعت بیان کی ہے. رسول کے دیے ہوئے کو سینے سے لگا لینے کا نام تولا ہے. رسول کے روکے ہوئے سے رک جانے کا نام تبرہ ہے. اب بتائیے تولا کرنی ہے یا نہیں، تبرہ کرنی ہے یا نہیں. اس کا شیعوں سے کیا تعلق ہے؟ جس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اسی پہ لازم ہے کہ محمد کے دیے ہوئے کو سینے سے لگائے، محمد کے روکے ہوئے سے رک جائے. اسی کو تولا اور تبرہ کہتے ہیں. اور وہ بندے ذرا میرے سامنے لائیے جن کا خیال ہے کہ قرآن گونگا ہے. کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹا، سیریس چہرے کے ساتھ نہیں، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ. جس گھر کا میں ذکر کر رہا ہوں اس ذکر کے لیے چہرے کا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے. ہاں، ایسے سیریس چہرے کے ساتھ نہیں سنتے کہ پڑھنے والے کی نگاہ پڑ جائے تو اگلی حدیث اور آیت ہی بھول جائے. پر رونق چہرہ ہو، محسوس ہو کہ سامنے کوئی شیعہ بیٹھا ہوا ہے، ذکر جس کے دل تک پہنچ رہا ہے. رسول جو دے، میں نے کہا وہ بندہ میرے سامنے لائیے جس کا خیال ہے کہ قرآن گونگا ہے. قرآن گونگا نہیں جناب، بہرے ہیں. قرآن گونگا نہیں، قاری بہرے ہیں. قرآن کا ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف بولتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے قرآن کے الفاظ میں سے ایک حرف کو کھولتا ہوں، پھر آپ اس حرف میں دیکھیے پروردگار نے معانی و مفاہیم کی کتنی کائناتیں بند کر رکھی. وہ حرف ہے فا.
کیا ہے؟ کیا بیٹا؟ فا، جسے آپ اردو میں فے کہتے ہیں، عربی میں اسے فا کہتے ہیں۔ اس فا کو کہتے ہیں فائے تاکیب، اس فا کو کہتے ہیں فائے ترتیب، اس فا کو کہتے ہیں فا للفور، اس فا کو کہتے ہیں فائے بلا فصل، اور غدیریوں سے بہتر اس فا کو کوئی نہیں جانتا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ فائے تاکیب ہے حضور، یہ فائے تاکیب ہے۔ بیٹا اب آپ کی آواز سب سے اونچی مجھے سنائی دینی چاہیے، آپ میرے قریب بیٹھے ہو، آپ کی آواز سب سے اونچی ہو، اور آپ نے بتانا ہے پچھلوں کو کہ سنتے کیسے۔ اب میری توجہ آپ پہ ہے بیٹا۔ فائے تاکیب جی، نہیں وہ ان بچوں کی ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، یہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ علی کا ذکر بیٹھ کے کیسے سنتے ہیں۔ یہ ہماری نسل ہے، ان تک یہ بات نہ پہنچے تو پھر ہمارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ فائے تاکیب، فائے ترتیب، فا للفور، فائے بلا فصل۔ میں یہ فا انشاءاللہ اگر سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو اتنا سفر کر کے جو میں آیا ہوں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس فا کا لطف لے لیجئے۔ آپ نے 3 مرتبہ ولایت امیر المومنین کا نعرہ لگوایا ہے، تو اس فا کا لطف لے کے جائیے۔ کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی۔ اگر سارا دین ہی نہ یہ فرمان اپنے اندر سمو لے تو پھر لطف کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی۔ صادقوں کی حویلی کا صادق امام ارشاد فرما رہا ہے، اب یہ میں ماسٹر کی آپ کے ہاتھ پہ رکھنے لگا ہوں، جتنے تالے کھلتے ہوں کھول لیجئے گا، جتنے تالے کھلتے ہوں کھول لیجئے گا۔ میں کچھ قدردان چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی وجہ سے میں نے یہ بات کی ہے۔ کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی، یہ فا سمجھ لیجئے، اور حضور ماسٹر کی ہتھیلی پہ رکھنے لگا ہوں۔ ہزار تالا کھلے گا بشرطے کہ آپ کھولنا چاہیں۔ بعد میں آپ نے سوچنا ضرور ہے کہ اس چابی سے اور کون سا تالا کھل سکتا ہے۔ جس تالے کے بھی قریب جائیں گے انشاءاللہ چابی دے کے خود بخود کھل جائے گا۔ کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی، اللہ کرے قدردانی ہو جائے۔ صادقوں کی حویلی کا صادق امام ارشاد فرما رہا ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ۔ تم میں سے جو جب جہاں توحید و رسالت کی گواہی دے، اس پہ فوراً واجب ہے کہ ساتھ علی کی ولایت کی گواہی دے۔ فوراً واجب ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں ماسٹر کی رکھنے لگا ہوں۔ میں نے کہا تھا میں ماسٹر کی رکھنے لگا ہوں آپ کے ہاتھ پہ۔ اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم میں سے جو جب جہاں، جسے اس جہاں کا لطف نہیں آیا، تم میں سے جو جب جہاں توحید اور رسالت کی گواہی دے، فلیقل، اس پہ واجب ہے کہ فوراً علی کی ولایت کی گواہی دے۔ اس فرمان میں معصوم کا کہیں لکھا ہوا یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا کہ یہاں ولایت کی گواہی دے اور یہاں رہنے دے۔ ایک اور حضور، ایک اور بات صرف ان خاص چہروں کی وجہ سے میں کرنے لگا ہوں، اور یہ بات اگر آپ نے محسوس کر لی،
سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہم نے ولایت امیر المومنین پہ پڑھی ہیں اور سینکڑوں ہزاروں مجالس پڑھی ہیں، لیکن یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ ایک بات خدا کی قسم ساری باتیں اس کے اندر بند، لمبی چوڑی علمی بحث نہ کریں، صرف یہ ایک پوائنٹ یہ بچے محفوظ کر لیں، ساری زندگی کے لیے عقیدہ محفوظ ہو جائے گا۔ موڈ ہو تو کروں؟ نہیں، اتنی تھوڑی بسم اللہ میں مجھے قطن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اور بات کر لیتا ہوں۔ جی حضور، پوری دنیا کے قاری کتنی آیتیں ہیں جن میں خدا نے کہا اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، ہے نا؟ قاریوں نے اللہ سے ڈرا ڈرا کے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا ہے۔ اب اتنے ڈر گئے ہیں لوگ کہ وہ اللہ کے قریب ہونے کو تیار ہی نہیں۔ لیکن خدا کی قسم، مجھے مصطفیٰ کی قسم، مجھے مرتضیٰ کی قسم، 14 صدیوں میں مفسرین کو، قاریوں کو یہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ خدا کہہ کیا رہا ہے۔ ایک لمحے میں وہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ کائنات کے رسول سے سلمان محمدی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا خدا ڈرنے کی چیز ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ بولیے بھائی، ڈرا اسے جاتا ہے جو نقصان، جو شے نقصان دیتی ہو، ڈرا اسے جاتا ہے جو خوفناک ہو، بھیانک ہو۔ کیا خدا بھیانک ہے کہ اسے ڈرا جائے؟ کیا خدا نقصان دیتا ہے کہ اسے ڈرا جائے؟ تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ کائنات کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ تو بتائیے یہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کائنات کے رسول نے فرمایا سلمان خود بھی یاد رکھ اور لوگوں تک بھی پہنچا، خدا کہنا یہ چاہتا ہے اتق اللہ فی محبت علی، علی کی محبت کے معاملے میں خدا سے ڈرا کر۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو بیٹا۔ اتق اللہ فی محبت علی، علی کی محبت کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کر۔ اللہ سے نہیں ڈرنا، علی کی محبت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ کہ کہیں ایک لمحے میں حارث بن نعمانی فہری نہ بنا دیا جائے۔ اتق اللہ فی محبت علی، یہ پیغام حضور میں یہاں دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، جہاں جہاں تک پہنچے گا آپ کے دل ٹھنڈے کرے گا۔ ولایت علی کتنی اہم ہے بتاؤں؟ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے اشتیاق کس کو ہے کہ میں بتاؤں؟ اور میں حضور یہ جملہ کہہ کے بس چلا جاؤں تو مجلس میری مکمل ہے، آپ کو بھی لگے گا کہ مجلس ہم مکمل سن کے آئے، آپ کی نسلیں بچانے والی بات کرنے لگا ہوں۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ نہیں مجھے پتا ہے کیوں نہیں بول رہے، یہ بھی بول پڑیں گے اب۔ یہ پیغام ان چہروں کے ذریعے جہاں تک پہنچے پہنچائیے۔ کربلا کو تو آپ جانتے ہیں، شمر کو بھی آپ جانتے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ شمر اللہ کو مانتا تھا، شمر رسول کو مانتا تھا، شمر قرآن کا قاری نہیں حافظ تھا، شمر نماز بھی پڑھتا تھا، شمر روزہ بھی رکھتا تھا، شمر نے حج بھی کیے تھے، شمر تلاوتیں بھی کرتا تھا۔ شمر کے پاس صرف ایک شے نہیں تھی، وہ تھی ولایت علی۔ تو پھر یاد رکھنا، اگر ولایت علی کا دامن چھوٹ جائے تو بندہ شمر بھی بن سکتا ہے۔ یہ پیغام ہے حضور، یہ پیغام ہے، محتاط رہنا اگر دامن ولایت علی چھوٹ جائے۔ ہائے ہائے، اس کے بعد کیا پڑھوں بھائی؟ اس کے بعد کیا پڑھوں گی؟ اس کے بعد کیا پڑھوں میرے بھائی؟
میرا یہ جملہ گھروں میں لکھ کے لگا دیجئے، آپ کی نسلیں بچی رہیں گی۔ علی ولی اللہ کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کا دامن چھوٹ جائے تو بندہ شمر بھی بن سکتا ہے۔ جی، اس کا دامن چھوٹ جائے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ بندہ کتنا گر سکتا ہے۔ اب محتاط رہنا، جی اب دنیا والے محتاط رہیں۔ ولایت امیر المومنین سے پھر دنیا پوچھتی پھرتی ہے کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہی پوچھتے پھرتے ہیں نا حضور، کہاں لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیجئے میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے برسر منبر اعلان کر رہا ہوں، کہیں نہیں لکھا ہوا علی ولی۔ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ کی حیرت بجا ہے، لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کروں گا۔ میں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے برسر منبر حسینیت اعلان کر رہا ہوں، نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہوا علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ لکھا ہوا نہیں، جو محمد کے کندھوں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر علی ولی اللہ کھڑا ہوا۔ جسے محمد کے کندھوں پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا، اسے کسی کتاب میں لکھا ہوا کیا نظر آئے گا؟ جسے محمد کے کندھوں پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا، اسے کسی کتاب میں لکھا ہوا کہاں سے نظر آئے گا؟ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے، اور یہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ ہم نے کھڑا کیا ہے۔ کس نے کھڑا کیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ جی ہمارا عقیدہ ہی ہے کہ اللہ نے کھڑا کیا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں کہ اللہ آیا ہو اور اس نے کہا ہو۔ اگر دکھا دوں پھر تو مطمئن ہو جائیں۔ کیوں بیٹا پھر بھی نہیں مطمئن ہوں گے؟ مطمئن ہو جائیں گے پھر؟ دکھا دوں کہ اللہ نے کھڑا کیا ہے، پڑھ لیجئے قرآن۔ پروردگار اپنے محبوب اعظم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب، جو مومنوں میں سے ہر وقت تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے نا، آج اس کے لیے اپنے شانے جھکا دے۔ یہ علی کو مصطفیٰ کے کندھوں پہ خدا نے کھڑا کیا۔ کبھی یہ موضوع ہوا، کوئی 5-7 مجالس اکٹھی ہوئیں تو پھر مجھے یہ موضوع دیجئے گا، پھر میں آپ کو سناؤں گا کہ خدا علی ولی اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یہ میرے بزرگ انہوں نے حکم کیا تھا تو یہ 2-4 باتیں میں نے کر دی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مستقل موضوع ہے کہ کائنات کے ہر موضوع کا موضوع، اور مجھے تو اپنی زندگی میں یاد نہیں کہ میں نے کسی بھی موضوع پہ تقریر شروع کی ہو اور درمیان میں ولایت علی نہ آئی ہو۔ مجھے خود پتہ نہیں چلتا کہ تقریر گھوم کے ولایت علی کی طرف کیوں آ جاتی ہے۔ یہ کائنات کے ہر موضوع کا موضوع ہے، تو کبھی آپ کا موڈ ہوا کہ ولایت علی پہ بات سننی ہے تو پھر صرف مجھے بلائیے گا، صرف مجھے، جی، اور بے شک چند افراد ہوں جنہیں پتہ ہو کہ بات کا معیار کیا ہوتا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ولایت علی کیا ہے۔ ابھی تو آپ کلمے پہ جھگڑ رہے ہیں، ولایت علی پڑھنے کی شے نہیں ہے، ولایت علی دیکھنے کی شے ہے۔ اور مجھے عزت علی کی قسم، جو نرجس کا لال آ رہا ہے وہ تمہیں ولایت علی دکھانے کے لیے آ رہا ہے۔ اب تک آپ نے پڑھی ہے، اب تک آپ نے سنی ہے، اب تک آپ نے بولی ہے، قائم ولایت علی دکھانے آ رہا ہے۔ یہ الگ حضور مستقل موضوع ہے کہ قائم آ کے ولایت علی دکھائیں گے کیسے۔ ابھی یہ 2 جملے سن لیجئے اور میری گفتگو تمام ہے۔ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ وہ پروردگار بوسیلہ زبان محمد ہم سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، جو رسول دے وہ لے لو،
جسے رسول روکے. بات کہاں رکی تھی؟ فا پہ. دیکھیے فا سے ہم غدیر پہنچے اور غدیر سے ولایت علی اور گھوم کے پھر فا پہ بات آ گئی. فا سے باہر تو نہیں گیا میں حضور. فا، فائے تاکیب، فائے ترتیب، فا للفور، فائے بلا فصل. اس فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً. اب لطف لیجئے گا، خدا نے یہ نہیں کہا وما آتاکم الرسول خذوہ، جو رسول دے وہ لے لو. نہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ فوراً لے لو. وما نہاکم ان انتہو، نہیں، جو رسول جس سے رسول روکے رک جاؤ، نہیں. وما نہاکم انہو فانتہو، جس سے رسول روکے اس سے فوراً رک جاؤ. رسول دے تو فوراً لے لو، لیتے ہوئے سوچنا نہیں. سماعت خدا کے لیے بیدار کیجئے. میں کس ہندی لینگویج میں تھوڑی بات کر رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں. رسول دے تو فوراً لے لو، سوچنا نہیں، وقفہ نہ آئے، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. رسول دے تو فوراً لے لو، رسول دے تو فوراً لے لو، درمیان میں وقفہ نہ آئے. میں اپنے محترم کو کھانے کے لیے کوئی چیز دوں تو ان کا حق ہے کہ یہ خدا جانے حضور اس میں بھی کیا کیا کہہ جاؤں گا. میں اسی طرح گفتگو کرنے کا عادی ہوں. آپ نے غوطہ خود لگانا ہے، میں خدا جانے کیا کیا کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. میں اپنے محترم کو کھانے کے لیے کوئی چیز دوں تو ان کا حق ہے کہ پکڑ کے سوچیں یہ کیا ہے، طبیعت کے موافق ہے یا نہیں، کھا لوں یا نہیں، طبیعت کے موافق ہے یا نہیں، موسم کے مطابق ہے یا نہیں. کہیں ڈاکٹر طبیب نے کھانے سے منع تو نہیں کر رکھا. میرے دیے ہوئے پہ یہ سوچنے کا حق رکھتے، کیونکہ میں غلط بھی دے سکتا ہوں. لیکن خدا کہتا ہے رسول دے رہا ہے، اب نہ سوچو، میرے محمد کا اعتبار جاتا رہے. سوچ کیا رہے ہو؟ دیکھتے نہیں دے کون رہا ہے. میرا رسول ایسا کچھ دیتا ہی نہیں جس کو لیتے ہوئے سوچنا پڑے. دینے والا رسول ہے، پہلے یہ دیکھو دے کون رہا ہے. جب رسول دے رہا ہے تو سوچنا کیسا ہو. جب تک سوچو گے مصطفیٰ کا اعتبار جاتا رہے گا. یہ رسول کسی کو غلط دیتا ہی نہیں تو سوچ کیا رہے ہو؟ آپ استقبال میں سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. جب یہ رسول غلط دیتا ہی نہیں سوچ کیا رہے ہو؟ سوچنا ہی ہے تو اس کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ کیا تمہیں اس کے دیے ہوئے پہ اعتبار نہیں ہے؟ جب دینے والا رسول ہے تو خبردار سوچو نہیں. سوچنا کیسا؟ یہ کسی کو غلط دیتا ہی نہیں. سوچو گے تو عصمت محمد پہ حرف آئے گا. میں نے کہا استقبال میں سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. سوچنا کیسا؟ سوچو گے تو محمد کا اعتبار جاتا رہے گا. بس رسول دے رہا ہے تو لے لو، سوچنے کی ضرورت نہیں. تو ایک علی والے کا پیغام امت تک پہنچا دیجئے. جس رسول کے دینے پہ خدا سوچنے کی اجازت نہیں دیتا اس رسول کو ٹوکنے کی اجازت کہاں سے دے دے؟ جس کے دیے ہوئے پر خدا سوچنے نہیں دیتا. جس رسول کے دیے ہوئے پر، جس رسول کے دیے ہوئے پر خدا سوچنے نہیں دے رہا، اس رسول کو ٹوکنے کی اجازت کیسے دے دے؟ یہ دینے والا رسول ہے، خبردار یہ دے رہا ہے تو سوچنا نہیں. یہ کچھ دے تو فوراً لے لو. اس فوراً کے اندر عصمت محمد چھپی ہوئی ہے. ہائے ہائے، میں جب چلا جاؤں گا بعد میں سوچئے گا یہ اس چھوٹے سے جملے کے اندر میں نے کیا کیا بیان کیا. اس ایک حرف فا کے اندر پروردگار نے عصمت مصطفیٰ کو بند کر دیا. یہ دے تو فوراً لے لو،
گفتگو تمام ہے صاحبان بزم معرفت، یہ دے تو فوراً لے لو، سوچنا نہیں. دینے والا رسول ہے، یہ کبھی غلط دیتا ہی نہیں. یہ دے تو فوراً لے لو. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ رسول دے تو فوراً لے لو، اور رسول مانگے تو فوراً دے دو. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کے آئے ہائے ہائے ہائے. ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی بیٹا، اور شوگر پیشنٹ کے سامنے میں نے کبھی حلوہ رکھا نہیں. رسول دے تو فوراً لے لو، رسول دے تو فوراً لے لو. تو رسول مانگے جیسے لیتے ہوئے نہیں سوچنا، ایسے دیتے ہوئے بھی نہیں سوچنا. میرا رسول جان مانگے تو فوراً دے دو، مال مانگے تو فوراً دے دو، ناموس مانگے تو فوراً دے دو. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قلم جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ ہائے ہائے. رسول دے تو فوراً لے لو، رسول دے تو فوراً لے لو. جیب میں نہیں ڈالنا. رسول دے تو رسول مانگے. جملہ تو ابھی فضا میں معلق ہے بیٹا، اور اس نے نزول چاہتا ہے. یہ جان مانگے تو سوچنا نہیں، فوراً دے دینی ہے. یہ مال مانگے تو فوراً دے دو، یہ ناموس مانگے تو فوراً دے دو. تو کیا قلم جان سے زیادہ قیمتی؟ اور ویسے تو آپ کہا کرتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا، تو جب لکھنا نہیں آتا تھا تو قلم دے دینے میں حرج کون سا تھا؟ ہائے 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 ہائے. ضائع کی ہے آپ نے بات. آپ ہی تو فرمایا کرتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا. تو جب لکھنا نہیں آتا تھا تو قلم دے دینے میں حرج کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر ہی اندر آپ کو پتا تھا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں بغیر تشریح کے، حضور اگر آپ سمجھیں تو میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی. یہی وجہ ہے کہ رسول جب بھی کہتے تھے نا کہ مسجد میں آ جاؤ سارے، تو باہر ایک دوسرے کے ساتھ چیمے گوئیاں شروع ہو جاتی تھی کہ ادھر ادھر ہو جاؤ، کہیں رسول کچھ دینے تو نہیں لگا. ہائے ہائے ہائے. جی اندر سے ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں رسول کچھ دینے تو نہیں لگے. کائنات نثار کروں، رسول دے تو فوراً لے لو. ابھی 1-2% چہرے مجھے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں جنہیں توفیق عبادت زبان نہیں ہو پائی، اور اس جملے پہ انشاءاللہ ہو جائے گی. میں نے خاموشی کے بڑے بڑے بت توڑے. جی انشاءاللہ اس جملے پہ وہ زبان بھی محروم نہیں رہے گی. رسول جو دے وہ فوراً لے لو، رسول جسے روکے فوراً رک جاؤ. بزم رسالت سجی ہوئی تھی، محمد مصطفیٰ رونق افروز منبر تھے. ایک صحابی مجمع کو چیرتا ہوا رسول کے سامنے آیا. اس نے آ کے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول نے جواب سلام دیا. رسول نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ذرا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی. رسول نے، نیا نیا اسلام ہے، رسول ابھی سکھا رہے ہیں، احکام شریعت بتا رہے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. رسول نے دیکھا اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی. رسول نے کہا ذرا ہاتھ بڑھاؤ. اس نے ہاتھ بڑھایا، رسول نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. اس نے دیکھی کہ وہ پڑی ہوئی ہے، لیکن صحابی تھا رسول کا. بیٹھ گیا، رسول کی گفتگو سنتا رہا. پلٹ کے بھی اس نے انگوٹھی کو نہیں دیکھا. ہائے ہائے، سمجھیے خدا کے لیے، سمجھیے باتیں سمجھا کیجئے. اس نے حضور پلٹ کے بھی انگوٹھی کو نہیں دیکھا. بیٹھا رہا، رسول کی باتیں سنتا رہا. پھر محفل برخاست ہوئی. جیسے یہ مسجد سے نکلا تو باہر سے ایک بندہ اسے ملا. اس نے کہا وہ اندر انگوٹھی والا معاملہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. رسول نے کہا ہاتھ بڑھاؤ. میں نے بڑھایا، رسول نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی. تو اس نے کہا پھر کہاں پڑی ہے انگوٹھی؟ اس نے کہا وہ پڑی ہے. تو اس نے کہا رسول نے پہننا حرام کیا ہے، جیب میں رکھنا تو حرام نہیں.
تو رسول نے پھینک دی ہے تو جا کے اٹھا کے جیب میں ڈال لو۔ کیا جواب دیا ہے رسول کے صحابی نے؟ قیامت تک ہدایت کا مینار نور کھڑا کر دیا اس نے۔ جب اس نے کہا نا کہ پہننا حرام ہے، رکھنا تو حرام نہیں، اس نے پلٹ کے کہا کچھ عقل کے ناخن لے، جسے محمد گرا دے اسے اٹھا کے جہنم میں چلا جاؤں۔ یہ صحابی نے درس دیا، جسے محمد گرا دے اسے اٹھانا بھی حرام ہے، جسے محمد اٹھا لے اسے گرانا بھی حرام۔ جو رسول دے جیئیں آپ سلامت۔ آئے ہائے جو رسول دے وہ فوراً لے لو، جس سے رسول روکے فوراً رک جاؤ۔ ہم تو 1400 سال پہلے موجود نہیں تھے، کہ تھے؟ نہیں تھے نا، نہیں تھے ہم موجود نہیں تھے۔ لطف لے لیجئے گا بات کا، ہم تو موجود نہیں تھے۔ رسول نے اپنے صحابہ کی محفل میں اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ میں تمہیں قرآن اور اہل بیت دے رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ان سے جڑے رہنا، یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے۔ ان سے جڑے رہو گے، یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے، یہ پھسلنے نہیں۔ رسول دے گئے تھے کہ ان سے جڑے رہنا۔ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں چلا جاؤں تو انہیں مارتے رہنا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں، پاک رسول کی بیٹی آپ سے راضی رہیں۔ ہمارا کام ہے ممبر سے اسباب گریہ فراہم کرنا، آگے آپ کا نصیب ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ رسول اہل بیت دے گئے تھے کہ ان سے جڑے رہنا۔ رسول اہل بیت اس لیے نہیں دے گئے تھے کہ میرے بعد انہیں مارتے رہنا۔ جو بعد میں لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا وہی اہل بیت کے ساتھ کیا۔ کائنات کے رسول کے بعد محلہ بنو ہاشم میں جانے سے لوگوں کو روک دیا گیا۔ ایک دن علی آئے، اپنے گھر آئے، اور علی کے چہرے کی مزاج آشنا بنت مصطفیٰ نے علی کا چہرہ دیکھے کہا یا علی، آپ کا چہرہ بتاتا ہے اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فضائل کے حصے میں جیسے آپ کے جی میں آئے ویسے سنا کیجئے، مصائب کے حصے میں کوشش کیا کیجئے کہ اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھیں۔ جو ہے وہ عزا خانے کے دروازے سے باہر۔ یا علی، آپ کا چہرہ بتاتا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی رو پڑے اور رو کے کہا بنت محمد، علی کو یہ دکھ نہیں کہ یہ سلام نہیں کرتے، علی کو دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں کرتے۔ جس گلی سے گزرتا ہوں لوگ دیکھ کے دروازہ بند کر لیتے ہیں، یا علی ہماری گلیوں میں نہ آیا کر۔ آج بھی روضہ امیر المومنین پہ جائیں، وہاں علی میں یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے صبر کرنے والوں میں سب سے بڑے صبر کرنے والے، تم پہ میرا سلام۔ حسین کا صبر، سید الساجدین کا صبر، کون پہنچ سکتا ہے غیرتوں کے مارے ہوئے امام کے صبر تک؟ لیکن زیارت کے جملے کیا ہیں؟ السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے سب سے بڑے صبر کرنے والے، تم پہ میرا سلام۔ کیا ہوا کائنات کے رسول کے بعد؟ وہ دروازہ جس پہ نبیوں کا سلطان رک کے اجازت مانگتا تھا، اس دروازے کو جلا دیا گیا۔ مصطفیٰ کی وہ بیٹی جس کے احترام میں رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جاتے ہوئے یہ نوحے پڑھتی ہوئی گئی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی ایام سرن لیالیا
بابا تیرے بعد زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں اگر دن پہ آتی تو سیاہ رات میں بدل جاتی۔ یہ بی بی کا نوحہ اکثر آپ نے واعظین خطباء ذاکرین سے سنا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ جو مصیبتیں مجھ پہ آئیں وہ دن پہ آتی تو سیاہ رات میں بدل جاتا۔ بی بی نے یہ ایسے ہی نہیں کہا تھا، یہ منظر پھر دنیا نے 61 ہجری 10 محرم عصر عاشور دیکھا۔ حسین مارے گئے اور دن کے وقت رات ہو گئے، اندھیرا چھا گیا، سفید دن میں رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گفتگو میری تمام ہے، دو درد ہیں جو عزاداروں کے حوالے کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس امت نے جن پر درود پڑھا ہے انہی کو مارا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پوچھ پوچھ کے مارا ہے کہ کس کس پہ درود ہے، ہائے 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 ہائے، کس کس پہ درود ہے، جس جس پہ درود ہے اس کو امت نے مارا ہے۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جس کی آنکھ میں اب تک آنسو نہیں آیا، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی اس کی آنکھ کے کچکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ بھی دعا کریں، بی بی دور سے چل کے آئے ہیں، کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر، خشک آنکھیں لے کے واپس نہیں جانا چاہتا۔ میں کسی مومن کی آنکھیں خشک دیکھتا ہوں تو دل میں اندر ہی اندر ڈر جاتا ہوں، ایسا نہ ہو اس کے پہلو میں کوئی بیٹھا لہو رو رہا ہو اور اس لہو رونے والے کی نگاہ اس کی خشک آنکھوں پہ پڑ جائے۔ یہ بڑا کریم گھر ہے، یہ کچھ کہتے نہیں، آپس میں اتنی بات ضرور کرتے ہیں، ہاں اس نے ہمیں اجڑتا جو نہیں دیکھا۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زہرا ہے، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے۔ یہاں بیٹیوں کے باپ تشریف فرما ہیں، بیٹیوں سے صرف محبت نہیں، بیٹیوں کی عزت کیا کیجئے۔ بیٹی سامنے آئے تو درود پڑھ کے استقبال کیا کیجئے۔ زہرا کا بیٹا راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے۔ جہاں بچوں کے باپ بیٹھے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے بچے تربیت کرنی ہو، بچے کی تربیت کرنی ہو تو والدین بچے کو مار سکتے ہیں، لیکن میں دست بستہ والدین کے سامنے گزارش کروں گا، بچہ جتنا نقصان کر لے اسے تماچا مار لینا، اسے کبھی اندھیرے میں بند نہ کرنا۔ بچے تماچے سہ لیتے ہیں، بچے اندھیروں سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ جانے حسین کی سکینہ کا کیا قصور تھا جسے ظالموں نے اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ آغا مہدی لکھنوی آل اللہ مقامہ، آخری جملہ ہے اور میری گفتگو تمام ہے۔ آغا مہدی لکھنوی محقق اعظم، یہ ان کا جملہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شہر دمشق میں، اور آپ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا، گاؤں کے رہنے والوں سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا، انہوں نے لکھا ہے کہ شہر دمشق میں اچانک درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے اکٹھے ہوا میں اڑے، لوگ گھبرا کے گھروں سے نکل آئے کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ باہر آ کے پوچھنے پہ پتہ چلا کہ زلزلہ نہیں آیا، کسی نے سکینہ کو تماچا مارا۔ یہ ظالم تماچا مارتا تھا، درختوں سے پرندے ہوا میں اڑ جاتے تھے۔ حسین ابن علی کی یتیمہ شام کے سفر کے بعد، آخری جملہ ہے زدارو، شام کے سفر کے بعد غیرتوں کا مارا ہوا امام سید الساجدین جہاں بیٹھتے تھے، عجیب عادت تھی میرے امام کی، اپنے ہاتھوں سے زمین صاف کرنے لگتے تھے۔ کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا، کتنی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ آپ چپ بھی بیٹھے رہیں گے تو مجلس تو ہو ہی جائے گی نا۔ سید الساجدین زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے زمین صاف کرتے تھے۔ لوگ دیکھتے تھے کہ امام یہ کیا کرتے ہیں۔ پھر ایک دن کسی بندے نے ہمت کی، سامنے آ کے بیٹھا، فرزند رسول ہم دیکھتے ہیں آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے زمین صاف کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر چن کے الگ کرتے ہیں، مولا مہربانی کیجئے بتا تو دیجئے یہ آپ کیا کرتے ہیں۔ سنو گے عزادارو جو رونے آئے ہو۔ میرے امام نے امامہ اتار دیا، میرے امام نے چہرے پہ ماتم کر کے کہا سوال نہیں خنجر ہے جو سجاد کے جگر میں اتر گیا۔
میں تجھے وعدہ بتاؤں میں یہ کیا کرتا ہوں. کربلا سے لٹا ہوا ہمارا قافلہ چلا, راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا. میری بہن سکینہ نے آ کے کہا بھیا سجاد, جب سے قافلہ چلا ہے نا اس ظالم کے تازیانے نے مجھے سونے نہیں دیا. بھیا اگر اجازت دے وہ جو سامنے جھاڑی ہے اس کے سائے کے نیچے آرام کر لوں. سجاد فرماتے میں نے کہا جا سکینہ کر لے. سکینہ کوئی کرنے دیتا ہے تو کر لے. سجاد فرماتے مجھ سے اجازت لے کے سکینہ جا کے جھاڑی کے سائے میں لیٹ گئی. سجاد فرماتے میں دیکھ رہا تھا سکینہ سائے میں لیٹ گئی. سکینہ کے لب ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. سجاد فرماتے کڑیاں سمیٹ کے میں اٹھا, جا کے سکینہ کے پہلو میں بیٹھا. میں نے دیکھا سکینہ کی نگاہیں اس نیزے کی نوک پہ تھی جس پہ میرے غریب بابا کا سر تھا, اور سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی یا بتا انی اتزین بالرما. بابا تیری بیٹی کو زمین پہ پتھر چبھتے ہیں. بابا بتا کہاں تیرا مخملی سینہ, کہاں دمشق کی زمین. بابا سکینہ کو تیرے سینے کے بیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ